أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق اللہ العظیم۔ محترم بہنوں اور عزیز بیٹیوں اور معزز حضرات، خواتین کے معاملے میں اس وقت ہمارے ملک میں ایک بہت زبردست کنٹروورسی چل رہی ہے، رد و قضا ہے، دعویٰ اور جواب دعویٰ، بیانات اور ان کے جوابی بیانات، خواہ وہ دیت کا مسئلہ تھا، خواہ قانون شہادت کا مسئلہ تھا، اس سے پہلے پردے کے سلسلے میں مختلف عنوانات سے ہمارے ہاں ایک نظریاتی کشمکش ہے، ایک تصادم ہے، اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی خواتین پوری نیک نیتی کے ساتھ بھی مغالطوں میں مبتلا ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ جب اخبارات میں مضامین آتے ہیں اور وہ بڑے بڑے لوگوں کے ناموں سے آتے ہیں، کوئی پروفیسر ہے، کوئی علامہ ہے، ان القابات کے ساتھ جن کے نام ہوں اور ان کے مضامین آئیں تو ان سے متاثر ہو جانا بالکل فطری بات ہے، اور اس کا کم سے کم نتیجہ یہ ضرور نکلتا ہے کہ ذہن میں ایک الجھن، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک الجھاؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں نے اس صورتحال کے اسباب کا جو تجزیہ کیا وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت دو جاہلیتوں کے مابین پھنس گئے ہیں۔ جس طرح ہم کہا کرتے ہیں کہ چکی کے دو پاٹوں کے درمیان کوئی آ جائے، ایسے ہی دو جہالتیں یا دو جاہلیتیں ہیں کہ جن کے مابین اس وقت ہم آ گئے ہیں، خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں۔ ایک جاہلیت قدیمہ ہے، پرانی جہالت، پرانی جاہلیت، جس کے اصل میں ڈانڈے ملتے ہیں ہندوستان کی جو ہندو تہذیب تھی، جو ہمارے یہاں آنے سے پہلے یہاں حکمران تہذیب تھی، اور پاکستان ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کی اکثریت، عظیم اکثریت، انہی لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، لہذا وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر عورت کے بارے میں جو تصور ہندو مت میں ہے وہ ان کے ذہنوں میں موجود رہا اور ان کے طرز عمل میں بھی قائم رہا، اور وہ آج تک بھی چلا آ رہا ہے۔ یہ تصور کیا ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، عورت کا کوئی مقام نہیں، عورت کا کوئی قانونی تشخص نہیں، عورت بیوہ ہو جائے تو اس کو جینے کا حق بھی حاصل نہیں۔ بہتر شکل تو یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ستی ہو جائے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو بہرحال پوری زندگی بقیہ اس کی اچھوتوں کی زندگی ہوگی، وہ انسانی سطح پر اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ بالکل اچھوتوں کی طرح سے کہ جیسے کوئی منحوس شے ہو اس کی حیثیت سے اس کو سمجھا جائے گا۔ پھر کسی بیوہ کا شادی کر لینا دوبارہ، یہ تو گویا کہ خارج از بحث ہے، خواہ بالکل نوعمری میں کوئی بیوہ ہو گئی ہو، عین جوان عمر میں بیوہ ہو گئی ہو۔ پھر یہ کہ عورت کا وراثت میں کوئی حق نہیں، بیٹیوں کو والدین کے مال و دولت سے، جائیداد سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، بس ان کے لیے تو یہ ہے کہ جب انہیں رخصت کیا جائے، گھر سے شادی کی جائے تو اس وقت کچھ خیرات دے دی جائے، اس لیے کہ یہ داج کا جو تصور ہندوؤں کے ہاں ہے یہ در حقیقت خیرات کا تصور ہے، دان، یہ دان پن، یہ جو الفاظ آپ سنتے ہیں ثواب کا کام ہے، خیر کا کام ہے، تو اسی سے یہ لفظ داج بنا ہے، اور یہ داج کیا ہے؟ یہ خیرات ہے۔ عورت کا حق کوئی نہیں ہے، بیٹی کا حق کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خیرات ہے جو اسے دی جا رہی ہے، بس خیرات مل گئی، اب وہ لے اور جائے، اب اس کا اپنے والدین کی ملکیت سے، اس کے جائیداد سے، اس کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے اصل میں وہ صورتحال
کہ جو ہندوستان کی تہذیب میں تھی اسلام کے یہاں آنے سے پہلے، اور وہ چیزیں آج بھی ہمارے ہاں موجود ہیں۔ وہی تصور جہیز کا ہے۔ ہمارے ہاں اچھے اچھے دینی گھرانوں کے اندر بھی لڑکی کی وراثت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عورت کو اگر وہ بیوہ ہو جائے تو پھر اگر وہ شادی کر لے تو یقیناً معیوب ضرور سمجھا جائے گا کہ برا کام کیا۔ اس کا اچھا کام گویا کہ یہ تھا کہ یہ شادی نہ کرتی اور اسی طرح اپنی زندگی گزار دیتی۔ اسی طرح عورت کا اگر وہ طلاق کا معاملہ ہو جائے تو گویا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب اس کا بحیثیت عورت کوئی کیریئر نہیں، کوئی فیوچر نہیں، کوئی مستقبل نہیں، مطلقہ ہے۔ مطلقہ کے معنی یہ ہے کہ گویا کہ وہ بہت منحوس ہے اور اس کے اندر اب اس کے لیے مستقبل میں کسی خیر کا کوئی امکان نہیں۔ پھر یہ کہ عورت طلاق حاصل کرے یہ تو گویا کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ عورت ظلم سہے، عورت زیادتیاں برداشت کرے، عورت کو چاہے پاؤں کی جوتی سمجھا جا رہا ہو، اس کے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیا جا رہا ہو، لیکن ہمارا تصور یہ ہے کہ عورت کو بہرحال یہ سب کچھ جھیلتے ہوئے بھی رہنا وہی چاہیے اور یہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے۔ خلا حاصل کرنا یا طلاق حاصل کرنا یہ گویا کہ بہت بری بات ہے۔ یہ سارے تصورات در حقیقت ہمارے ہاں جو اب بھی موجود ہیں وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہماری پچھلی جو تہذیب تھی، ہندوانہ تہذیب، یہ اس کے اثرات ہیں کہ جو ابھی تک ہم لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ اب اس کا ظاہر بات ہے یہ قوانین طبیعہ کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے نیوٹنز لاز میں بھی کہ ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ وہ رد عمل جو ہمارے ہاں ہوا ہے اسے میں کہہ رہا ہوں یہ دوسری جاہلیت ہے اور یہ دوسری جہالت ہے کہ جس کا اس وقت ہمیں سابقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں ایک تحریک جو چلی ہمارے ہاں آزادی نسواں کی تحریک، یہ کوئی آج کی تحریک نہیں ہے۔ یہ تحریکیں ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند میں جس زمانے میں ترقی پسند ادب کی تحریک شروع ہوئی تھی اسی زمانے میں آزادی نسواں کی تحریک بھی شروع ہوئی تھی، اور یہ تحریک اصل میں تو مغربی تصورات کے تحت تھی، لیکن یہ کہ اسے کچھ جڑ پکڑتے ہوئے وقت لگا ہے، اس لیے کہ ہماری تہذیبی روایات بڑی مضبوط تھی، بہت گہری تھی، لہذا ان کو چیلنج کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے وقت تو لگا ہے۔ لیکن یہ کہ اس وقت ہم پاکستان میں خاص طور پر جس صورتحال سے دوچار ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیم یافتہ خواتین میں یا مغربی تہذیب سے، مغربی افکار اور نظریات سے متاثر جو خواتین ہیں ان کے اندر باقاعدہ ایک داعیہ موجود ہے اور نظریات موجود ہیں، وہ باضابطہ ایک تحریک کی شکل میں یہاں کام کر رہی ہیں اور انہیں لادین اور بے دین عناصر کا تعاون حاصل ہے، ان کی پشت پناہی حاصل ہے، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس حکومت نے اس معاملے میں آخری حد کر دی ہے۔ دوغلے پن کی اور منافقت کی انتہا اس دور میں ہوئی کہ ایک طرف اسلام 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 کا نعرہ ہے، لیکن خواتین کے معاملے میں اسلام کی کسی بات کو بھی یہ حکومت ماننے کو تیار نہیں۔ چنانچہ خواتین کے لیے کمیشن بنا تو اس میں تمام کی تمام وہی مغرب زدہ خواتین جنہیں محرم نامحرم کا بھی فرق معلوم نہیں کہ کس برا کا نام ہے، وہ خواتین ہیں کہ جو اس کمیشن میں شامل کی گئیں، اور کسی عالم دین کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ مردوں میں سے اگر کوئی ملا تو وہ صرف ایک ایڈوکیٹ کراچی کا خالد اسحاق صاحب، میں ویسے ان کا ادب کرتا ہوں لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان کے نظریات وہی ہیں جو ان خواتین کے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ آخر جس دور میں شریعت کورٹ بنی، جس دور میں اتنے بڑے بڑے ادارے وجود میں آئے، اس دور میں یہ کیا مسئلہ ہے کہ خواتین کے لیے اگر کوئی کمیشن بنتا ہے تو اس میں کوئی عالم دین نہیں؟ آخر مولانا محمد مالک کاندلوی بھی تھے، آخر یہ کہ مولانا عبد المصطفیٰ اظہری بھی تھے، یعنی حکومت کے مخالفین کو ایک طرف رکھ دیجئے آپ، علماء میں سے وہ جو حکومت سے تعاون کر رہے ہیں، مولانا محمد تقی عثمانی ہیں، وہ بھی لوگ بھی کہ جو ججوں کی حیثیت جنہوں نے اختیار کی ہے، تو ان میں سے کسی سے عورت کے مسئلے میں کوئی گویا کہ بات پوچھنی جو ہے وہ خارج از بحث ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اتنی بڑی کورٹ بنی شریعت کورٹ، اور اس شریعت کورٹ کا معاملہ یہ کیا گیا کہ اس میں حالانکہ حکومت کے اپنے منتخب کردہ علماء
ججز کی حیثیت سے بیٹھے، لیکن یہ کہ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے کہ آئلی قوانین کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس معاملے میں کہ دوغلے پن کا اس دور میں جو ثبوت دیا ہے حکومت نے، وہ یہ خواتین کا مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ ہے اصل میں وہ دو نظریات۔ یہ دوسرا نظریہ کیا ہے کہ مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں، انہیں زندگی کے ہر میدان میں شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، ان کو زندگی کے کسی میدان میں مردوں سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ان کے حقوق مردوں کے بالکل مساوی ہیں۔ اگر مرد کو طلاق کا اختیار ہے شوہر کو، تو عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہونا چاہیے، اس میں بھی ان کو مساوی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مرد اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی سے اس کو اجازت طلب کرنی چاہیے، اس کی اجازت کے بغیر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے نظریات جو ہیں یہ در حقیقت اس نئی جاہلیت کے اور نئی تہذیب کی پیداوار ہیں، اور اس وقت ہم اس شدید کشمکش میں مبتلا ہیں کہ ایک طرف وہ ہماری پرانی برائیاں ہیں، ہم انہیں بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا جو رد عمل ہو رہا ہے، اس کا جو حل تجویز کیا جا رہا ہے، اس کے لیے جو راستے اختیار کیے جا رہے ہیں، وہ ان سے بھی کہیں زیادہ مضر اور خطرناک ہے کہ معاشرے کے اندر سے عفت و عصمت اور اخلاق کا دیوارہ نکال دینے والا وہ نظام ہے کہ جس نظام کو یہ لوگ اس وقت اس ملک میں لانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اس پس منظر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام نے جو اس کے بین روش اختیار کی ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ مرد اور عورت کی کامل مساوات کا اسلام بھی قائل ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، کس حیثیت سے کہ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے۔ بعضکم من بعض، ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے اور اسی ماں کے بطن سے بیٹی کی ولادت ہوتی ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ اس اعتبار سے جہاں تک شرافت کا تعلق ہے، جہاں تک عزت کا تعلق ہے، جہاں تک ایک قانونی حیثیت کا تعلق ہے، جہاں تک شرف انسانیت کا تعلق ہے، اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت کے مابین۔ وہ بھی اتنی ہی قابل احترام ہے جتنا کہ ایک مرد، اس کو بھی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے اور مراتب مل سکتے ہیں جتنے کہ مردوں کو مل سکتے ہیں۔ چنانچہ اس کی آخری بات میں بتا دوں چونکہ وقت کم ہے کہ نبوت کا معاملہ تو اگرچہ یہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کسی کو نبی نہیں بنایا، نبی اور رسول، لیکن یہاں آج کے زمانے کے اعتبار سے تو وہ مردوں کے لیے بھی ختم ہو چکا معاملہ، لہذا وہ تو اب آؤٹ آف باؤنڈز ہے، وہ نبوت کا معاملہ ختم ہوا، نہ وہ اب کسی عورت کو مل سکتا ہے مرتبہ اور مقام، نہ کسی مرد کو مل سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو بلند ترین درجہ ہے وہ صدیقیت کا درجہ ہے، صدیقیت کے بعد پھر شہادت کا رتبہ ہے، پھر عام صالحین ہے۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ صدیقیت کا مقام جس طرح مردوں کے لیے کھلا ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی کھلا ہے۔ چنانچہ حضرت مریم صدیقہ تھی، اسی طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ صدیقۃ الکبریٰ تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق صدیق اکبر ہیں، یعنی صدیقین میں سب سے اونچے مقام پر، ویسے ہی عورتوں میں صدیقات میں سب سے بلند مقام پر خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نام کا جز بن گیا کبریٰ، حالانکہ یہ ان کے نام کا جز نہیں ہے، ان کا نام تو خدیجہ تھا، اکبر کا مؤنث کبریٰ ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق ہے صدیق اکبر، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہے صدیقۃ الکبریٰ، اس لیے یہ لفظ ان کے نام کا جز بن گیا ہے۔ حضرت عائشہ کا جو مقام ہے وہ بھی صدیقہ ہے۔ اس طریقے سے جو اونچا ترین روحانی مقام ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں اولیاء اللہ ہوئے ہیں تو ایسی خواتین بھی ہوئی ہیں، حضرت رابعہ بصریہ۔ اسی طریقے سے علم میں حضرت عائشہ صدیقہ کا جو مقام ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ مردوں نے آ کر ان سے تعلیم حاصل کی، اگرچہ پردے کے پیچھے سے حاصل کی، لیکن یہ کہ جو انسانی زندگی کا خاص طور پر یہ گوشہ ہے شوہر اور بیوی کے معاملات، ان میں ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا اور شریعت کا کیا حکم ہے، اس میں سب سے بڑھ کر جو ہے حضور کے ازواج مطہرات ہی بتا سکتی تھی، لہذا اس معاملے میں تو ان کا مقام ہے ہی۔ ویسے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار فقہائے صحابہ میں سے ہے کہ چوٹی کے وہ صحابہ
جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا فہم عطا فرمایا تھا، دین میں گہری بصیرت عطا فرمائی تھی، جس فہرست میں کے نام آتے ہیں حضرت علی کے اور حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اسی فہرست میں نام آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گویا کہ فقہائے صحابہ میں ان کا مقام ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا کے اندر احترام، ادب، بعض پہلوؤں سے میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ قانونی اعتبار سے کچھ چیزوں میں عورت کو کم رکھ کر، دوسری طرف اخلاقی اعتبار سے اس کے درجے کو بڑھا کر ایک توازن قائم کیا گیا ہے۔ ابھی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، شرف انسانیت کے اعتبار سے، آخرت کے مراتب کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کے درجات کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے مرد اور عورت کے مابین۔ اس لیے میں نے یہ آیت مبارکہ جو ہے سورہ آل عمران کی وہ تلاوت کی تھی۔ ایک بڑی طویل دعا آتی ہے، وقت نہیں ہے اس وقت، یہ آخری رکوع میں آپ چاہیں تو جا کر دیکھ سکتی ہیں۔ اس دعا کا جو جواب دیا اللہ نے، فاستجاب لهم ربهم، ان کی دعا کو قبول فرما لیا ان کے رب نے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، اور تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، انسان ہے دونوں، البتہ یہ نوع دونوں کی ایک ہے، جن سے مختلف ہے۔ نوع انسانی جب کہا جائے گا تو اس میں مرد بھی آئیں گے، اس میں عورتیں بھی شمار کی جائیں گی، یہ اصل میں پھر ان میں جنسوں کا فرق ہے۔ تو یہ کامل مساوات ہے کہ جو اسلام نے عطا فرمائی۔ البتہ دوسرے درجے میں آ کر یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو ایک قانونی تشخص تو دیا ہے، قانونی حقوق دیے ہیں، البتہ یہ کہ وہ خاص طور پر جب عورت اور مرد کے مابین بیوی اور شوہر کا رشتہ قائم ہو جائے تو پھر ان کے مابین قانونی اعتبار سے فرق کیا ہے۔ اس فرق کو اور اس کی حکمت کو سمجھ لینا چاہیے کہ بنیاد کیا ہے۔ دیکھیے، خاص طور پر ہمارے پٹھان معاشرے میں اس وقت بھی ہمیں اس کے کچھ وہ نظارے مل جاتے ہیں، کچھ مثالیں عرب معاشرے میں بھی اب تک ہیں کہ امیر فقیر اور غریب کا فرق ان کے ہاں اتنا نمایاں نہیں ہوتا، برابر بیٹھیں گے، ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ عرب معاشرے میں اب بھی یہ ہے کہ ایک وزیر ہے اور ایک اس کا ڈرائیور ہے، لیکن جب کھانا کھانے بیٹھیں گے تو ایک دسترخوان پہ ہوں گے۔ ایک وزیر جب تک اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، بواب جو ہے اس کا دربان، وہ دروازے پر کھڑا ہوگا، وہ وزیر ہے، وہ دربان ہے، لہذا جہاں تک ان کے فرائض کا تعلق ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ جب دوپہر کا لنچ بریک ہوگا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وزیر کھانا کھا لے بغیر اپنے اس بواب کے، وہ بواب یا دربان جو ہے یہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا۔ یہی بات ہے کہ جس سے میں سمجھایا کرتا ہوں کہ عورت اور مرد کی کامل مساوات بحیثیت انسان کے ہے، لیکن انتظامی طور پر جیسے کہ وہ وزیر اور اس کے دربان کا فرق ہو گیا ہے، یا جیسے کہ کوئی شخص دکان کا مالک اور اس کے ملازم کا، کہ جو وہاں پہ ملازمت کر رہا ہے اس کا فرق ہے، ایسے ہی جب عورت اور مرد کے مابین شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے تو اب وہ مساوی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ دونوں مساوی ہو تو پھر نظام نہیں چل سکتا، اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے اگر دو برابر کے اختیارات رکھنے والے سربراہ ہو، دو ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے ایک اسکول کے، ہیڈ ماسٹر ایک ہوگا، سیکنڈ ماسٹر 3 بنا لیں 4 بنا لیں، کتنے بھی بنا لیں، ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، یہ 10 بنا لیں 20 بنا لیں، لیکن یہ کہ ٹاپ پر جا کر جس ادارے میں ایک با اختیار شخص نہیں ہوگا اس میں کیوس ہوگا، اس میں فساد ہوگا، اس میں اختلاف ہوگا، بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے کہ اگر اس کائنات میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو اس کائنات میں فساد رونما ہو جاتا، یہ تمام کرے ٹکرا رہے ہوتے ایک دوسرے سے، اس لیے کہ کسی خدا کی کوئی مرضی ہے، کسی خدا کی کوئی مرضی ہے، وہ مرضی کے مطابق ایسے کام نہیں چل رہا، تو یہ کہ ٹکراؤ ہو جائے گا۔ تو گھر میں جب شوہر اور بیوی کا رشتہ قائم ہو جائے تو اب یہاں فرق نہیں، فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد نگران ہے بلکہ حکمران ہے، حاکم ہے عورتوں پر۔ میں یہ لفظ خاص طور پر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ عربی زبان میں جب قامہ کے بعد علا آ جائے گا، قامہ کے معنی ہے کھڑا ہوا، قامہ یقوم و کھڑا ہونا،
لیکن قام علا کا جب اضافہ ہو جائے گا تو اس میں ایک طرح کی نگرانیت اور ایک طرح کی حاکمیت کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہ چھوٹا سا ادارہ جو گھر کا ہے، اس ادارے میں مرد کو حکمران بنایا گیا ہے، عورت کی حیثیت اس کے وزیر کی ہے، بیوی کی حیثیت۔ یہ اصل میں جو قانونی فرق ہے، اس قانونی فرق کو جیسا کہ میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے اعتبارات سے کمپنسیٹ کر دیا ہے، اس کے اندر تلافی کی ہے۔ مثلاً یہ کہ اولاد کے لیے باپ اور ماں کے معاملے میں فرق یہ رکھا، قانونی طور پر اگرچہ اولاد اسلام میں باپ کی شمار ہوگی، لیکن اخلاقی اعتبار سے ماں کا ادب، ماں کی خدمت، ماں کے حقوق باپ کے حقوق سے 3 گنا زیادہ ہے۔ جنت جو بتایا گیا ہے ہمیں تو وہ ماں کے پاؤں تلے ہے، باپ کے پاؤں تلے نہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی نے آ کے جب سوال کیا حضور سے کہ حضور میرے حسن سلوک کا، میری خدمت کا اولین مستحق کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ انہوں نے کہا ان کے بعد کس کا درجہ ہے؟ پھر آپ نے اس بات کو واضح کرنے کے لیے فرمایا تمہاری والدہ۔ تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ پھر آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اب چوتھی مرتبہ جب پوچھا کہ ان کے بعد کون، تو آپ نے فرمایا تمہارے والد۔ یعنی خدمت ہو، ادب ہو، احترام ہو، یہ جو ہے معاملہ، اس میں ماں کا درجہ جو ہے وہ باپ کے درجے سے کہیں زیادہ بڑھا دیا گیا۔ یہ ہے اصل میں وہ حکمت جو انسان تو سمجھ لے تو بہت بڑی بات ہے، یہ حکمت انسان کو از خود حاصل نہیں ہو سکتی، وہ تو اللہ ہی الحکیم ہے، کامل حکمت والا وہی ہے کہ اس نے اگر کہیں کسی پہلو سے، اور وہ بھی کسی تمدنی ضرورت کے تحت، کسی کے قانونی درجے میں کچھ کمی کی تو اس کا اخلاقی درجہ بڑھا دیا، اس کے حقوق جو ہے اس کے اندر اضافہ کر دیا۔ اسی طرح دیکھیے بیٹے سے محبت یا بیٹے کو پالنے پر یا اس کی پرورش پر کسی اجر و ثواب کا ذکر ہمیں نہیں ملتا، لیکن یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، یعنی خوش دلی کے ساتھ، یہ نہیں سمجھا کہ یہ مجھ پر کوئی تاوان پڑ گیا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو پڑی ہوئی مصیبت تو ہر ایک جھیل لیتا ہے، لیکن جس شخص نے خوش دلی کے ساتھ 2 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں پالا پوسا، ان کی تہذیب، ان کی تعلیم جو بھی ہونی چاہیے اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ کی، پھر ان کی شادی کی، تو حضور فرماتے ہیں غالباً اگر میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا کہ میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے جنت میں جیسے یہ 2 انگلیاں برابر ہیں۔ بہرحال بہت بڑے درجے کا جو ہے جنت کی ضمانت ہے۔ یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے بارے میں کہہ رہے، بیٹوں کے بارے میں نہیں کہا۔ تو ایک ہے قانونی معاملہ اور ایک ہے یہ معاملہ کہ جس میں ان دونوں کے اندر ایک توازن پیدا کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے کا معاملہ طلاق کا ہے کہ مرد کے لیے طلاق کا اختیار ہے کہ وہ جب چاہے دے دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ بغیر کسی سبب کے دے گا، ظالمانہ انداز میں دے گا، ستا کر دے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا، وہ مجرم ہوگا، اس کی باس پرس ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ لیکن یہ کہ قانون حق اسے ہے یہ طلاق کا کہ وہ طلاق دے سکتا ہے اپنی مرضی سے، اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اسے کسی عدالت کا کنڈا کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیوی جو ہے میرے مزاج کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی یا میرا کہنا نہیں مانتی، میری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، تو جو گھریلو زندگی ہے اس میں جو چیزیں مطلوب ہیں وہ نہیں ہے، اگر وہ طلاق دینا چاہے طلاق دے دے۔ لیکن عورت کو طلاق کا یہ اختیار نہیں دیا گیا۔ البتہ ہمارے ہاں اس معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ ہندوانہ تصورات ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں ہیں۔ عورت کے طلاق حاصل کر لینے میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میرا نباہ اس شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ بھی اگر یہ سمجھ سکتی ہے کہ میرے مزاج کی موافقت نہیں ہے، میں اس کے گھر میں نہیں رہ سکتی، میں خوش نہیں رہ سکتی، میں اسے خوش نہیں رکھ سکتی، تو پھر اگر وہ خلا کا تقاضا کرتی ہے، مطالبہ کرتی ہے، تو اس میں قطعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، شریعت نے اسے یہ حق عطا کیا ہے۔ بلکہ اس بنیاد پر بھی سیپریشن حضور نے کروا دی ہے کہ صرف یہ بات تھی ایک عورت کی طرف سے کہ مجھے اپنا شوہر پسند نہیں ہے، یہ بات بھی کافی ہے۔ یہ ضرور حضور نے کیا کہ ذرا یہ خیال کرتے ہوئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابھی کوئی فوری جھگڑا ہوا ہو، فوری جھگڑے کی وجہ سے جذبات میں آ کر یہ عورت کہہ رہی ہو، تو آپ نے ذرا اس کو جانچ پرکھ لیا۔ ایک رات ایسی کوٹڑی میں بند رکھا کہ جس کوٹڑی کے اندر کوئی بدبو بھی تھی، کوئی اچھا ماحول نہیں تھا، اس کوٹڑی میں رات کو بند رکھا۔
صبح کو پوچھا اس سے کہ رات کیسی گزری تو اس نے کہا کہ آج کی رات بڑی اچھی گزری، یعنی یہ کہ شوہر کے ساتھ جو میری رات گزرتی ہے اس سے میری یہ آج کی رات اس بدبو والی کوٹڑی کے اندر یہ زیادہ بہتر تھی۔ گویا کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ ہاں واقعتاً اس کا دل جو ہے کسی طرح بھی اب اس کے ساتھ رہنے پر آبادہ نہیں ہے، آپ نے ان دونوں کے مابین جدائی کرا دی۔ تو یہاں تک بھی معاملہ ہے کہ محض یہ بات کہ مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں رہ سکتی اس کے گھر میں، یہ بھی کافی دلیل ہوگی، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مرد اور عورت کا جسمانی نظام علیحدہ بنایا ہے، ویسی ہی ان کی نفسیاتی ساخت بھی علیحدہ ہے۔ عورت میں جذبات زیادہ رکھے ہیں، عورت کے اندر اگر جذبات زیادہ نہ ہو تو یہ ماں کی محبت اور جس طریقے سے کہ ماں اپنے آپ کو ہلکان کر لیتی ہے اولاد کے پیچھے، وہ نہ ہوتا، اس میں وہ جذبات کا عنصر بہت غالب ہے۔ تو ہو سکتا ہے ویسے تو یہ کہ وہ جو فارسی کا شعر ہے کہ نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگوش یکساں نہ کر، عورتوں میں آپ کو بڑی ٹھنڈی مزاج کی عورتیں مل جائیں گی، مردوں میں بڑے جذباتی مرد مل جائیں گے، لیکن یہ ایکسیپشنز کی بات ہوگی۔ جو اصل قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے مقابلے میں مرد زیادہ بردبار ہے، غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، جبکہ مرد کے مقابلے میں عورت میں جذبات کا عنصر زیادہ ہے۔ لہذا صرف اس کی روک تھام کے لیے کہ کسی فوری سے جذبے میں وہ یہ بندھن جو ہے توڑنے پر نہ تل گئی ہو، بلکہ یہ کہ اطمینان کر لیا جائے کہ واقعی ان کا نباہ نہیں ہو سکتا، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، مجرد یہ بات بھی کہ مجھے اپنا شوہر پسند نہیں ہے، یہ خلا حاصل کرنے کے لیے کافی سبب ہے۔ تو یہ سارے حقوق ہیں کہ جو اسلام نے دیے ہیں۔ باقی اس کے بعد وراثت میں برابر حق دیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس میں نصف کا معاملہ ہے، اور وہ بڑی منطقی بات ہے کہ چونکہ گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر رکھی ہے، نان نفقے کی، معاش کا سارا بوجھ جو ہے مرد کے اوپر ہے، عورت پر نہیں ہے۔ یعنی اسلامی قانون کے مطابق یہ ہے کہ عورت کو اگر اپنے باپ سے کوئی جائیداد ملی اور اس جائیداد سے آمدنی ہو رہی ہے، وہ چاہے تو اپنے گھر پر اپنے بچوں پر ایک پیسہ خرچ نہ کرے اور اپنا اور اپنے بچوں کا سارا خرچ اپنے شوہر سے مانگے اور طلب کرے، اس لیے کہ قانون ہے یہ، اس کا نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے۔ وہ چاہے تو اپنا تعداد جمع کرتی رہے، چاہے اسے اللہ کی راہ میں دے اور اپنے جنت کے اندر درجات بلند کرتی چلی جائے، چاہے وہ اس کے کاروبار میں لگائے، انویسٹ کرے، اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہے، وہ اس کا مال ہے، لہذا اس کو اس کے اوپر پورا اختیار حاصل ہے۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ میرا شوہر تنگ دست ہے، یہ کسی وجہ سے اپنے بچوں کی اور میری ذمہ داریاں پوری ادا نہیں کر پا رہا، تو اگر وہ شوہر کے ساتھ تعاون کرے گی تو یہ اس کی بہت بڑی نیکی شمار ہوگی۔ چنانچہ یہی ہمارے ہاں فرق ہے کہ عورت اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اگر شوہر زکوٰۃ کا مستحق ہے، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی کا تو ذمہ دار ہے، وہ تو زکوٰۃ کائے کو دے، اس کا تو پورا خرچہ جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے، نان نفقہ اس کے ذمہ ہے۔ لیکن اگر بیوی یہ محسوس کرے کہ میرا شوہر غریب ہے اور وہ ہے صاحب نصاب، وہ زکوٰۃ نکالتی ہے، تو وہ اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دوہرا اجر ملے گا کہ اس نے نہ صرف یہ کہ زکوٰۃ نکالی، اللہ کا حکم مانا، بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ تعاون کیا۔ تو یہ ہے وہ سبب کہ جس کی بنا پر، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ منطق کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب پوری ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے گھر کی معاشی، تو عورت کا وراثت میں کوئی حق نہ ہوتا، تو یہ خالص منطق کی روح سے درست ہوتا کہ جب عورت کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی اس کے اوپر مالی طور پر جو ہے وہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں، تو وراثت میں اس کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ منطق جو ہے وہ اس کا تقاضا کرے گی، لیکن اسلام نے اس کا حق رکھا ہے، وراثت میں اس کو صرف یہ ہے کہ بیٹے کے مقابلے نصف رکھا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اصل میں کہ جن کو اگر ہم سمجھیں تو ہمارے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ اس سے زیادہ متوازن نظام ممکن نہیں، اور یہ واقعہ ہے کہ انسانی ذہن اس نظام کو اپنے ہی بل پر نہ تو سوچ سکتا ہے نہ وجود میں لا سکتا ہے، بلکہ یہ تو وہی ذات کہ جو العزیز ہے، الحکیم ہے، الخبیر ہے، العلیم ہے، یہ در حقیقت وہی ہے کہ جو ہمیں ہدایت دے سکتا ہے، اور ہمیں ان تمام پیچیدہ معاملات کے اندر جو صحیح بات ہے اس تک ہمیں پہنچنے کے لیے رجوع کرنا چاہیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف۔ اب میں صرف آخری اس مسئلے پر آ رہا ہوں کہ جو آج کل بہت ہی زیادہ کنٹروورشیل ہو گیا ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حقیقی مغالطے بھی ہیں جو لوگوں کو لاحق ہو گئے، اور وہ ہے پردے کا مسئلہ۔ دیکھیے پردہ اصل میں ہے کیا، اس کی ضرورت کیا ہے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے۔
اگرچہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ذرا یہ باتیں تھوڑی سی ایسی ہیں کہ جن میں کچھ حیا مانے ہے ان باتوں کو بیان کرنے میں، لیکن جہاں شریعت کی بات سمجھانے میں کچھ حقائق کو سامنے لانا پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وہاں حیا کو ایک طرف رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ امکانی حد تک یہ ہے کہ پردہ رہے۔ دیکھیے، یہ جو نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا بنایا ہے، اس میں بقائے نسل جو ہے کہ نسل کا سلسلہ جاری رہے، ایک نسل کے بعد اگلی نسل، والدین، ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، پھر ان کی اولاد، یہ ہے کہ جو مطلوب ہے، فطرت چاہتی ہے بقائے نسل، بقائے نو۔ اب یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اولاد کی پرورش سے زیادہ دنیا میں کٹھن کام اور کوئی نہیں۔ عورت کے لیے خاص طور پر جتنا بڑا بوجھ ہے، قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ حملت کرہن و وضعت کرہا، کتنی تکلیف کے ساتھ وہ حمل ہوتا ہے، کتنی تکلیف کے ساتھ پھر وہ وضع حمل ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، کتنا بوجھ وہ برداشت کرتی ہے۔ ایک جگہ پر آیا ہے کہ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اتنا بوجھ ہے کہ جو عورت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ پھر مرد کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک ہے ایک پیٹ کا پالنا، اپنا پیٹ پال لینا، اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ ایک ہے پورے خاندان کا پیٹ پالنا، اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ ایک یہ ہے کہ خود بیمار ہو گئے ہیں تو اپنا علاج معالجہ، اور ایک یہ ہے کہ 8-10 جو افراد ہیں گھر کے، ان کا علاج معالجہ، آج یہ بیمار ہے، آج فلاں بیمار ہے، آج وہ بیمار ہے۔ ہمارے ہاں کے لطیفوں میں سے کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب جا رہے تھے، وہ بوتل ہاتھ میں تھی جس میں کہ عام طور پہ دوائی کسی زمانے میں مکسچر ڈاکٹر لوگ دیا کرتے تھے، اب تو پیٹنٹ ادویات کا زیادہ رواج ہے۔ تو کسی شخص نے پوچھ لیا کیوں بھائی خیر ہے؟ تو انہوں نے کہا خیر ہو تمہارے ہاں، میرے ہاں کیوں خیر ہو؟ اس کا کیا مطلب تھا کہ جو بال بچے دار ہوگا اس کے ہاں تو کوئی نہ کوئی تو بیمار رہے گا ہی، وہ تو وہ ایسا ہی ہوگا جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، اس کے ہاں خیر ہی خیر رہے گی۔ یہ سارا بوجھ جو برداشت کرتا ہے انسان، یہ غور کریں وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ ایک بہت زوردار داعیہ رکھ دیا ہے اللہ نے کہ مرد جو ہے وہ طلب کرتا ہے عورت کو، شدید کشش محسوس کرتا ہے اپنے اندر۔ عورت کے اندر اللہ نے وہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں کہ جو مرد کے لیے کشش کا باعث بنتی ہے، اور یہ چیز اتنی زوردار ہے۔ ہمارے ہاں حقیقت منافقت کا یہ معاملہ ہے، تعلیم یافتہ مردوں اور عورتوں کا جدید جو مغرب پرست ہے۔ ایک طرف وہ فرائیڈ کے قائل ہیں، اور فرائیڈ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ زوردار محرک عمل جو ہے وہ جنسی جذبہ ہے۔ وہ یہاں تک کہتا ہے کہ باپ اگر اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے محبت بری نگاہ سے تو اس میں بھی کوئی شہوت کا پہلو شامل ہے۔ ماں اگر اپنے بیٹے کو محبت بری نگاہ سے دیکھ رہی ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی، ایڈیپس کمپلیکس کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی در حقیقت سیکس کی بنیاد پر ہے۔ بہرحال ایک طرف تو اس کو مانتے ہیں کہ اس دور کا بہت بڑا وہ فلسفی ہے اور بہت بڑا سائیکالوجسٹ ہے، اور دوسری طرف یہ کہ ان حقائق سے چشم پوشی کرتے ہیں کہ مہذب لوگوں کا اور مہذب مردوں کا اور مہذب عورتوں کے مابین یہ چیزیں کہاں ہیں، یہ تو وحشت کے زمانے کی باتیں تھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مرد میں شدید کشش کا مادہ رکھ دیا گیا ہے، ایک طلب رکھ دی گئی ہے، اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کشش کا سارا سامان فراہم کر دیا ہے، اور وہی چیز ہے در حقیقت کے جو فتنے کا سبب بنتی ہے۔ اگر اس میں حد بندی نہ ہو، اگر ان کو علیحدہ علیحدہ نہ رکھا جائے، اگر ان کے لیے کچھ قوانین نہ ہو ستر اور حجاب کے، تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ یہ ایک ناہید ہے جو جس کا تبسم ناہید یا آپ کے شہر کی ہے، ہزار ہاں ناہیدیں ہیں کہ جو اسی پروسیس سے اس وقت پاکستان میں گزر رہی ہیں۔ آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ 8 کونسلز میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سینما کے پروڈیوسرز اور سینما کے بنانے والے اور سینما کے جتنے بھی یہ وہ ہیں جہاں پر کہ وہ بنتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ کوئی چیز ایک دفعہ سامنے آ گئی، کوئی نہیں آئی وہ اس سے، لیکن یہ کہ دیگ سے دانے کو آپ پہچانتے ہیں کہ ایک دانے سے ایک چاول سے آپ نے سمجھ لیا کہ دیگ کا حال کیا ہے۔ تو یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ یہ اوپر جو ہے ہم لیپ پوت کر دیتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ آرٹ کا نام ہے، یہ کلچر کا نام ہے، یہ فلاں کا نام ہے، لیکن یہ کہ اس کے پیچھے جو گھناونی ساری اس کی حقیقت ہے اس سے کون صرف نظر کر سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واقعتاً اس قدر زوردار داعیہ ہے مرد اور عورت کے مابین کشش کا، باہمی کشش کا نظام، دنیا اسی سے قائم ہے۔ ہمیں یہ سب بتاتے ہیں ایسٹرونومسٹ جو ہے کہ یہ تمام کرے جو ہے ان کی باہمی جو کشش کا نظام ہے، اسی سے تو یہ کائنات قائم ہے۔
اسی طریقے سے یہ مرد اور عورت کی باہمی کشش ہے کہ جس میں اگر قدغنیں نہ ہو، جس میں پابندیاں نہ ہو، احتیاطیں ملحوظ نہ رکھی جائیں تو پھر فتنے اٹھیں گے، خرابیاں پیدا ہوں گی، اخلاق کا دیوالہ نکلے گا، اور جو یہ حالت سامنے آئی ہے اسی طرح کے حالات و واقعات ہوں گے۔ یہ وجہ ہے کہ اسلام نے اس پر قدغنیں لگائی ہیں، اس پر پابندیاں عائد کی۔ پہلی پابندی، یہ بات میں ذرا تفصیل سے اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جو خواتین آج میری گفتگو یہاں سننے آئی ہیں ان میں بھی غالباً اکثر وہ ہیں کہ جو اسی مغالطے میں مبتلا ہے کہ شاید چہرے کا پردہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ صرف اگر چادر لے لی ہے اور صحیح طور پر اپنے بدن کو ڈھانپ لیا ہے تو شاید شریعت کا تقاضا پورا ہو گیا۔ میں اب چونکہ وہ چل کر آئی ہیں اس لیے یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ انہیں مجھ سے کچھ نہ کچھ حسن ظن ہے، کوئی اعتماد ہے کہ یہ دین کی بات کچھ جانتا ہے، یہ بھی اعتماد ہے کہ کوئی دیانت کے ساتھ بات کرے گا، ہمیں سمجھائے گا کہ دین کا حکم کیا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موقع کا اگر میں حق ادا نہ کروں تو یہ ان کی حق تلفی ہو جائے گی کہ جو کچھ میں نے سمجھا ہے دین و شریعت سے، کتاب و سنت سے، سیرت سے، احادیث نبویہ سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں کہ دو چیزوں کو ہمارے ہاں عام طور پر یہ جدید جو ہمارے دانشور ہیں، جن میں تازہ ایک اضافہ پروفیسر وارث میر صاحب کا ہوا ہے، ابھی پچھلے دنوں میں خود ان کے گھر جا کر ان سے بڑی مفصل گفتگو کر کے آیا ہوں۔ اس وقت تو وہ لاجواب ہو گئے تھے، بعد میں نے سنا انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا ادب اور احترام کیا، اس وجہ سے میں خاموش ہو گیا۔ حالانکہ علمی گفتگو میں، علمی مکالمے میں ادب و احترام کا کیا تعلق ہے؟ اختلاف ادب و احترام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزوں میں وہ فرق نہیں کر رہے، ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب، یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں۔ عام طور پر لوگوں نے ان کو گڑبڑ کر دیا ہے۔ ستر وہ ہے کہ انسان کے جسم کا جون سا حصہ ہر حال میں ڈھکا رہنا چاہیے، سوائے یہ کہ شوہر کے جسم کا وہ حصہ کھلے گا تو یا بیوی کے لیے اور یا ڈاکٹر کے لیے حسب ضرورت، کہیں سرجری ہے، کوئی اور معائنہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کے سوا، اور مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر، ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ سطر ہے۔ یہ حصہ جو ہے بھائی کا، بھائی کو نظر نہیں آنا چاہیے، ران اس میں شامل ہو گئی۔ یہ نکر کا لباس خالص غیر اسلامی لباس ہے، اسلام کے خلاف ہے یہ پورا کا پورا معاملہ۔ یہ جو ہمارے ہاں بیجنگ کاسٹیوم ہے، ان کو تو چھوڑیے، ان کو تو سبھی جانتے غیر اسلامی ہے، یہ کہ نکر کے بارے میں غالباً لوگوں کو عام طور پر یہ احساس نہیں ہے۔ گھٹنا بھی سطر میں شامل ہے، گھٹنا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، تو گھٹنے کے نیچے سے لے کر اور ناف کے اوپر تک، ناف بھی کھلی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ جو ہے تہبند اس طرح باندھتے ہیں کہ وہ ناف کھلی رہتی ہے، وہ چیز جو ہے وہ بھی شریعت کے خلاف ہو جائے گی۔ یہ حصہ وہ ہے جو بھائی کا بھائی نہیں دیکھ سکتا، بیٹے کا باپ نہیں دیکھ سکتا، باپ کا بیٹا نہیں دیکھ سکتا، کوئی مرد ایک دوسرے کے جسم کے اس حصے کو نہیں دیکھ سکتا، سوائے اس کے کہ یا تو بیوی کے سامنے یہ حصہ کھلے گا اور یا صرف ڈاکٹر کے سامنے، طبیب کے سامنے حسب ضرورت۔ یہ ہے مرد کا سطر، اور یہی آپ کو معلوم ہے اس کے بغیر نماز بھی نہیں ہوگی، کم سے کم یہ حصہ ڈھکا ہوگا تو نماز ہوگی۔ باقی آداب کی بات ہے، آپ اچھے سے اچھا لباس پہن کر نماز پڑھیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ حصہ ڈھکا ہوگا تو نماز ہوگی، ورنہ نہیں۔ چنانچہ ہمارے جو اصحاب صفہ، جو غریب ترین صحابہ تھے، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان میں سے بعض کے پاس اتنا کم کپڑا تھا کہ بمشکل وہ سطر ڈھانپتے تھے۔ اب سطر تو ڈھک گیا، ناف بھی ڈھک گئی اور یہ گھٹنا بھی ڈھک گیا، لیکن انہیں اندیشہ یہ رہتا تھا کہ جب ہم سجدے میں جائیں گے تو یہ کپڑا اتنا ناکافی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے والے جو لوگ ہیں انہیں ہمارا برہنگی جو ہے وہ نظر آ جائے، لہذا وہ بیچارے منتظر رہتے تھے کہ جب باقی سب لوگ سجدے میں جا چکے ہوں پھر وہ سجدے میں جاتے تھے، اور جب کہ سجدے سے اٹھنا ہوتا تھا تو جلدی سے سر اٹھاتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ بات تو خیر ایک واقعے کے طور پر میں نے آپ کو بتا دی، اصل بات سمجھانے کی یہ ہے کہ مرد کا سطر یہ ہے، عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے تین حصوں کے، چہرے کی ٹکیا، سر نہیں، سر اور اس کے بال یہ سطر میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے صرف ہاتھ پہنچوں سے باہر اور صرف پاؤں ٹخنے سے نیچے، یہ تین حصے ہیں جو سطر سے مستثنا ہے، باقی پورا جسم سطر ہے۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہ ماں کا بھی یہ جسم کا یہ حصہ جو ہے ان تین کے سوا بیٹے کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، بہن کے جسم کے حصے پر کسی پر ان تین کے سوا کسی بھائی کی نگاہ نہیں پڑ سکتی۔ اس سے آگے تو نگاہ اگر جائے گی تو یا شوہر کی یا طبیب کی، ڈاکٹر کی، سرجن کی، جو بھی ہو، اس سے آگے صرف وہ جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ سطر کا حکم ہے، اور اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ سطر کے بارے میں تین چیزیں اور نوٹ کر لیں۔
یہ سطر تو عورت کو محرموں سے بھی کرنا ہے نا، سوائے شوہر کے، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، چچا ہو، خسر ہو، جو محرم ہے جن کی فہرست آئی ہے سورہ نساء کے اندر بڑی تفصیلی، تو ان کے سامنے بھی عورت آئے گی تو سطر کو ڈھانپ کر آئے گی، جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں رہ سکتا۔ اچھا، اس میں یہ خاص طور پر 3 باتیں اور نوٹ کرنے کی ہے۔ ایک تو یہ کہ لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ اس سے جسم کے نشیب و فراز نمایاں ہو جائے، دوسرے یہ کہ لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس میں سے جسم چھلک رہا ہو۔ کہنے کو تو کہہ دیا کہ ہم نے تو پہنا ہوا ہے، صرف یہ 3 حصے ہمارے کھلے ہیں، باقی جسم کو ڈھانپ لیا، لیکن کپڑا اتنا باریک ہے کہ اس میں سے جسم چھلک رہا ہے۔ تو یہ بھی اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کاسیاتن عاریاتن، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگیوں کے حکم میں ہیں، ننگی ہیں یہ، اور ان پر لعنت فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کپڑا دبیز ہو اور ڈھیلے ڈھالے ہوں۔ اس پر تیسری چیز اضافی یہ ہے، اگر کسی نے کرتا پہن لیا ہے، قمیض پہن لی ہے، وہ قمیض ایسی بھی ہے کہ اس نے گردن کو بھی پوری طریقے سے جو ہے چھپایا ہوا ہے، یہ نہیں ہے کہ گریبان کھلا ہوا ہو، اور کرتا بھی دبیز بھی ہے، ڈھیلا ڈھالا بھی ہے، لیکن یہ کہ اس کے باوجود کہنے کو سطر تو پورا ہو گیا، لیکن اضافی طور پر چونکہ عورت کے نسوانی حسن میں اس کے سینے کو بہت بڑا دخل حاصل ہے، یہ اس کی زیبائش ہے، آرائش ہے، اللہ نے اس کو یہ حسن دیا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ مردوں کے لیے کشش ہے تاکہ وہ زندگی کے اس تمدن کے بھاری بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ لہذا تیسرا حصہ جو ہے سطر میں جس کا سورہ نساء میں ذکر ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، کہ تیسرا جو ہے کرتا شلوار، یہ تو بات ہو گئی، سر کو بھی ڈھانپنا ہے، وہ رومال سے بھی ڈھک سکتا ہے، لیکن نہیں، رومال نہیں، دوپٹے کی شکل میں بکل مارو اور اپنے سینوں کے اوپر اپنے ان اوڑھنیوں کے بکل مار دیا کرو تاکہ یہ اضافی سطر بن جائے۔ یہ ہے جو گھر کے اندر عورت کو پردہ کرنا ہے، یہ تو بیٹے سے کرنا ہے، یہ بھائی سے کرنا ہے، بھتیجے سے کرنا ہے، چچا سے کرنا ہے، باپ سے کرنا ہے، اپنے خسر سے کرنا ہے، یہ تو کم سے کم وہ شرائط ہے کہ جو محرموں کے ساتھ بھی ہے، لیکن اس کا نام سطر ہے، اسے حجاب نہیں کہتے۔ حجاب اس سے اگلا ہے۔ حجاب کیا ہے کہ جو نامحرم ہے، جو اس فہرست سے نکل گئے، فہرست دے رکھی ہے قرآن مجید نے، اور اتنی لمبی آیت ہے وہ سورہ نساء کی، اس کو پڑھ کر آدمی سوچے کہ آخر کوئی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ اس فہرست کو متعین کر دیا۔ جو اس سے باہر ہے ان سے حجاب ہے۔ حجاب میں اصل میں چہرے کا پردہ شامل ہوتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں بعض متقدمین میں بھی اس میں اختلاف ہے، لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو کتاب و سنت سے میں نے سمجھی۔ ظاہر بات ہے کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ عورت کے نسوانی حسن میں چہرہ تو اہم ترین ہے، پھر خاص طور پر آنکھیں جو ہیں، ان کا یہ آنکھوں کا 4 ہونا ہی تو سب سے بڑی قیامت ہے، ساری دنیا جو ہے اس کو مانتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کو روکنا مقصود ہے اس کے اعتبار سے تو چہرے کا جو پردہ ہے وہ لازم ہوگا۔ اس کا ذکر ہے در حقیقت کہ جو سورہ احزاب میں ہے، اس میں لوگوں نے صرف یہ مغالطہ پیدا کر دیا کہ یہ حضور کی ازواج کے لیے تھا، حالانکہ اصل حکمت اس میں کیا ہے کہ اسلام جو اصلاح شروع کر رہا تھا وہ حضور کی ازواج ہی سے کرنی چاہیے تھی۔ الاول فالاول، دنیا میں تو رواج یہ ہے نا کہ دوسروں کو بات کہتے پھرو، اپنے گھروں کو بھول جاؤ۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لیکن حضور کا معاملہ یہ تھا کہ جس کام کا حکم دوسروں کو دیا پہلے خود کیا۔ انا اول المسلمین، سب سے پہلے فرما بردار میں ہوں، اللہ کا جو حکم تمہیں پہنچا رہا ہوں اس پر پہلے میں عمل کرتا ہوں۔ لہذا پردے کے ضمن میں جو حکم مسلمان عورتوں کو دیا جانا چاہیے تھا اور دیا گیا، وہ ہے کہ جو سب سے پہلے ازواج مطہرات کو دیا گیا۔ یہ حکمت ہے اس میں کہ وہاں خاص طور پر ذکر ازواج مطہرات کا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور اگر اے مسلمانوں تمہیں نبی کی کسی بیوی سے کوئی چیز مانگنی ہو فاسألوہن من وراء حجاب، تو مانگو ان سے پردے کی اوٹ سے۔ اب نبی کی بیوی گھر میں معاذ اللہ بغیر سطر کو ڈھانپے ہوئے تو نہیں تھی، سطر تو ڈھانپا ہوا ہے۔ اب جو پردے کی اوٹ ہے وہ کس چیز کے لیے ہے؟ صرف چہرے کے لیے ہے۔ تو یہاں سے وہ چہرے کے پردے کا ثبوت ہوا۔ اس کو مزید آگے چل کر فرما دیا گیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن،
کہ اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی خواتین سے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ اب یہاں سمجھ لیجئے دو الفاظ ہیں علیحدہ علیحدہ۔ سورہ نساء کی آیت میں آیا تھا خمرہن، یہ خمار کی جمع ہے، یہ ہے اوڑھنی جو عام طور پر ہماری عورتیں گھروں میں بھی اوڑھنی اوڑھتی ہیں، وہ اوڑھنی جو ہے وہ خمار ہے۔ لیکن یہاں لفظ آیا جلباب، جلابیبہن۔ جلباب اصل میں وہ چیز ہے کہ ایک بڑی سی چادر کا رواج عرب میں پہلے سے موجود تھا کہ جب شریف گھرانے کی عورتیں نکلتی تھیں تو وہ ایک بڑی سی چادر میں اپنے آپ کو ڈھانپ لیتی تھی، لیکن چہرے کو نہیں ڈھانپتی تھی۔ یہ عرب میں پہلے موجود نہیں تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح فرمائی اور قرآن مجید نے جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ جب تم نکلو تو اپنی ان چادروں کو اپنے چہروں کے آگے لٹکا بھی لیا کرو، یعنی چہرے کا بھی پردہ ہو جائے۔ اور یہ چیز ہے در حقیقت کہ جس کا ہمارے ہاں عمل ہوا ہے۔ برقع تو بہت بات کی پیداوار ہے اور یہ تو تمدن کی ایک ضرورت ہے، برقع کوئی اوڑھے نہ اوڑھے کوئی فرض نہیں ہے، لیکن چادر سے پورا جسم ڈھپا ہوا ہو اور چہرے کو بھی اس سے حتی الامکان چھپایا گیا ہو، جسے ہمارے عام طور پر گھونگھٹ کہہ دیتے ہیں یا چادر لٹکائی ہوئی ہے۔ یہ پٹھان خواتین میں نے اب بھی دیکھا ہے کہ رواج موجود ہے۔ یہ چادر ہو تو حجاب کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ ہمارے ایک مغالطہ یہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں جو پردے کی شدت ہے یہ ہندوؤں میں، راجپوتوں کے اندر یہ شدت موجود تھی، وہاں سے ہمارے ہاں آ گئی ہے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے جو دی جاتی ہے۔ لیکن میں نے عرب میں دیکھا ہے بدو عورتوں کو کہ برقع اوپر سے نیچے تک مکمل، مزید برآں ہاتھوں پر دستانے، پاؤں میں جرابیں، اور وہ عورت دیہاتی عورت، بدو عورت، ہاتھ میں بڑی سی لاٹھی لی ہوئی ہے اور اونٹوں کی ایک قطار کو لے کر جا رہی ہے، یا یہ کہ بھیڑ بکری کا کوئی گلہ ہے اور وہ پاسبانی کر رہی ہے کھڑی ہوئی، لیکن اسی شال سے کہ وہ پورا برقع بھی ہے، ہاتھ بھی اس کے جو ہے وہ ڈھکے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں میں جرابیں موجود ہیں، آنکھوں کے اوپر بھی وہ ایک عجیب قسم کا ایک اینک سی جو ہے بنی ہوئی وہ لگا لیتے تھے۔ یہ ہے وہ معاملہ کہ جو عرب کے اندر ہے۔ تو کیا عرب والوں نے بھی یہ چیز یہاں کے ہندوستان کے ہندو راجپوتوں سے لی ہے؟ میں نے ایران کی خواتین کو، یہ تو خیر آج کی بات ہے، انقلاب کے بعد جو وہاں ہوا ہے اس میں انہوں نے کچھ نرمی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو معاملہ چل رہا ہے اس وقت انقلابی، اس میں انہیں عورتوں کی ضرورت ہے۔ مرد کثیر تعداد میں ختم ہو چکے ہیں کہ جو جنگ ہوئی ہے عراق کے ساتھ، اور 6واں سال چل رہا ہے کہ 7واں سال چل رہا ہے، تو انہیں ضرورت ہے اس وقت کہ عورتیں بھی کچھ ذمہ داریوں کو سنبھالیں۔ تو انہوں نے چہرے کو اس وقت مستثنیٰ کیا ہوا ہے۔ باقی یہ ہے کہ بہرحال انہوں نے چادر کا پورا اہتمام کر لیا ہے کہ جو شریعت کا حق ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیہاتی خواتین جو آتی تھی حج کے لیے، ایران کی خواتین، انہوں نے چادر کو اس طریقے سے اوڑھا ہوتا تھا کہ صرف ایک آنکھ نظر آتی تھی۔ اور یہی بات روایات میں ملتا بھی ہے، الفاظ ملتے ہیں کہ جب یہ حجاب کی آیت آ گئی تو انصار کی خواتین جو ہے پھر اس طرح نکلتی تھی مسلمانوں کی کہ ان کی صرف ایک آنکھ جو ہے وہ خالی ہوتی تھی کہ جس سے وہ اپنا راستہ دیکھ سکے۔ یہ ہے پردہ مسلمان عورت کا جو اسے کرنا چاہیے۔ اور یہ میں خاص طور پر اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے اس وقت عرض کروں گا، اگر کسی مغالطے کی وجہ سے یا کوئی جو اپنی زمانے کی روش ہے، چلن ہے، اس کے زیر اثر آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے، تو اب ہمارا کام تو یہ ہے بحیثیت مسلمان کہ جب ہمیں صحیح حکم معلوم ہو جائے اسی وقت عمل کریں۔ اگر نہیں کرتے تو پھر یہ سننا سنانا بیکار ہے۔ یہ بات کرنی، اس کے لیے آپ کا چل کر آنا، اس کا حاصل کیا ہے؟ میں نے جو کچھ سمجھا ہے اور دلیل سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مزید اگر کسی کو ضرورت ہو تو میری ایک بڑی مفصل تقریر اس موضوع پر کتابی شکل میں چھپی ہوئی موجود ہے، اسلام میں عورت کا مقام، میں نے اس کے لیے سارے دلائل دیے ہیں۔ ہمارے ہاں مغالطے قائم کر دیے جاتے ہیں کہ عورتیں تو جاتی تھی جنگوں کے اندر، تو میں نے ایک روز ایک دفعہ کہا، ابھی چونکہ لورا لائی میں گیا ہوا تھا تو وہاں کچھ فوجی آفیسرز تھے، تو میں نے ان کے حوالے سے کہا، میں نے کہا کوئی نرسنگ کورس تھی وہاں بنی ہوئی کہ باقاعدہ بھرتی کی جاتی تھی خواتین اور ان کو ساتھ لے کر جایا جاتا تھا، اس کا ثبوت ہے تو خیر ہنس پڑے۔ صرف غزوہ احد میں ذکر ملتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ غزوہ احد بالکل مدینے کے ساتھ ہوا ہے، 3 میل کا تو فاصلہ ہے کل، اور اس میں مسلمانوں پر بہت بڑی مصیبت آئی، بہت بڑی وپت آئی، 70 تو شہید ہوئے، کتنے زخمی ہوئے ہوں گے اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ تو جب اس کی خبر پہنچی ہے مدینے میں تو کوہرام مچ گیا۔ یہ سمجھیے ایمرجنسی کی ایک صورت ہے کہ اس وقت وہ عورتیں جو ہے بےتاب ہو کر نکلی ہیں گھروں سے، اور انہوں نے آ کر اپنے زخمیوں کی مگو امداد کی ہے، کسی کو پانی پلایا ہے، کسی کی مرہم پٹی کی ہے، یہ ثبوت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کب کی بات ہے؟ جبکہ ابھی حجاب کا حکم نہیں آیا تھا۔
ویسے تو اسلام میں یہ بھی آپ کو معلوم ہے جب تک شراب کا حکم نہیں آیا تھا لوگ شراب بھی پیتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، اس لیے کہ شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا۔ لیکن یہ کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آ چکا تو اب کسی پچھلے واقعے کو اگر کوئی بیان کرے، حضرت علی کا ایک واقعہ آتا ہے کہ نشے میں سے شراب کے نماز پڑھائی، غلطی کر دی، اب اس واقعے کو لے کر کوئی کھڑا ہو جائے کہ دیکھو حضرت علی سے شراب کا پینا ثابت ہے، تم کہتے ہو شراب حرام ہے، تو اسے آپ کیا جواب دیں گے؟ یہی دیں گے بھائی یہ اس وقت کا واقعہ ہے جبکہ شراب کی حرمت کا حکم ابھی نہیں آیا تھا۔ ابھی بات جو آئی تھی شروع میں بقرہ میں آئی صرف اتنی بات کہ اے نبی یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں کچھ بھلائی کی بات بھی ہے لیکن برائی کی بات ہے اور برائی کی بات زیادہ ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، صرف اتنی بات آئی۔ لہذا کچھ لوگوں نے تو اسی وقت چھوڑ دی شراب، کچھ پیتے رہے۔ پھر اگلا حکم آ گیا کہ جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اسی کے شان نزول میں یہ روایت بھی آتی ہے حضرت علی کی طرف منسوب ہو کر کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، جس کے بعد کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جب یہ شراب کے نشے کی کیفیت میں ہو تو نماز مت پڑھو۔ اس کے بعد آخری حکم آ گیا تو اب ظاہر بات ہے اس کے بعد کسی مسلمان نے شراب کی طرف صحابہ کرام میں سے کسی نے رخ نہیں کیا۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ اسی طریقے سے یہ پردے کا جو حکم آیا ہے یہ سن 5 میں یا سن 6 میں آیا ہے آخری حکم، اس اعتبار سے اس سے پہلے کے کسی واقعے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ دوسرے یہ کہ آج بھی اگر ایمرجنسی ہو جائے، خدا نہ خواستہ ہماری جنگ ہو، ہندوستان سے جنگ ہو جائے، اب لاہور بارڈر پر ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک ایک گھر کو مورچہ بنا کر اور اپنے اس وطن کی حفاظت کرنی پڑے، اس وقت یہ کہ اگر ہماری عورتیں بھی حصہ لیں تو کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، ان کو اس کے لیے پہلے سے تیار کیا جائے، اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مستقل طور پر اسلام نے یہ بوجھ عورت پر نہیں ڈالا، وہ معیشت کا بوجھ نہیں ڈال رہا تو یہ جنگ کا بوجھ کہاں ڈالے گا؟ وہ تو جو روزی کمانے کا بوجھ ہے وہ نہیں ڈال رہا عورت پر، وہ بھی مرد کے اوپر ڈال رہا ہے۔ تو جتنے بھاری بھرکم مشقت والے کام ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس مرد کو ایسا دیا ہے جو مشقت زیادہ جھیل سکتا ہے، لہذا اس کے اوپر وہ ذمہ داری ڈال دی ہے۔ عورت کے لیے تو نرم و نازک ہونا ہی در حقیقت اس کی نسوانیت کا کے اندر جو ہے اس کی ایک خوبی کا پہلو ہے، لہذا اس پر اسی کے اعتبار سے جو ہے اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ تو اگر کسی بہن کو، میری کسی بیٹی کو آج ان تمام باتوں کے سننے کے بعد یہ توفیق ہو جائے کہ وہ طے کر لے کہ اب تک جو غلطی ہوئی وہ ہو گئی، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ برقعے کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اب میں نے کہا کہ وہ فرض نہیں ہے، چادر اس شکل میں ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ برقع میرے نزدیک چادر سے بہتر ہے اس وقت۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ برقع اگر ڈھیلا ڈھالا ہے، اس نے جو برقعے کی اصل ضرورت ہے اس کو پورا کر لیا، چہرے پر نقاب ہے، جالی میں سے نگاہیں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں، راستہ چلتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس آنکھ کو بھی ننگا رکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ مزید یہ کہ ہاتھ فارغ رہتے ہیں، بچے کو گود میں لینا ہے تو آپ نے آسانی سے بچے گود میں لے لیا، ہاتھ فارغ ہے۔ اگر آپ نے کوئی تھیلا پکڑنا ہے تو آپ کا ہاتھ فارغ ہے۔ اگر آپ چادر کو اس طریقے سے پہنیں گی جیسے کہ شریعت چاہتی ہے تو آپ کا ایک ہاتھ تو لازماً بند جائے گا، وہ اس کو جب تک پوری طریقے سے پکڑ کر نہیں رکھیں گے چہرے کے قریب، وہ چہرے کا جو پردہ ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ اصل میں ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، اسی لیے یہ جو ہمارے ہاں جو اس کا چادر کا حکم تھا اس میں یہ رفتہ رفتہ شکل اختیار کی ہے۔ اب پرانا برقع تھا وہ سفید برقع، اس میں بھی یہ خرابی ہے کہ وہ آگے سے پورا کھلا ہوتا ہے، جس عورت نے بچے گود میں لیا اس کا پورا جو اگلا حصہ ہے، اس کے کپڑے، اس کا کرتا، اس کی شلوار، وہ ساری نظر آ رہی ہے۔ تو اس سے بھی یہ امپروومنٹ ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ ایسا لباس ہے، ایک اوور آل کی طرح کا ہے، نیچے کا جسم ڈھک گیا ہے، اوپر کے حصے کو علیحدہ لے لیا ہے، تو اس میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو تقاضے ہیں، ہاں وہ خوشنما نہ ہو، تنگ نہ ہو، وہ اس کے اوپر آرائش اور بیل بوٹے نہ بنائے گئے ہو، اسی کو تو روکنا ہے۔ یہ آرائش اور بیل بوٹا تو اس لیے ہوتا ہے کہ ادھر نگاہیں اٹھیں، ادھر توجہ ہو، تو وہ پردے کے جو ہے اصل مقاصد ہے اس کے خلاف ہو جائے گا، بلکہ یہ کہ وہ سادہ کپڑا ہو اور اس میں کوئی زیبائش اور آرائش نہ ہو، پھر یہ کہ وہ ڈھیلا ڈھالا ہو، یہ تقاضے اگر پورا کرے تو برقع یقیناً بہترین صورت ہے شریعت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے۔ لہذا آپ اس کو پر غور کریں، سوچیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں رجوع کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، جو خطائیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگتے ہوئے جو اب تک ہوئی ہے آئندہ کے لیے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محض ایک ہماری مجلس آرائی ہے، ہم نے ایک جلسہ کر لیا ہے، ایک اجتماع ہو گیا ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ اگرچہ مجھے معلوم ہے کہ یہ عورت کے لیے اس دور میں سب سے بڑی آزمائش ہو جائے گی،
اس کا مذاق اڑے گا، اس کا استہزاء ہوگا. جیسے کوئی نوجوان داڑھی رکھ لیتا ہے تو دوستوں میں اس کے لیے ایک عرصہ تو بہرحال گزرتا ہے بڑی مصیبت کا. اسی طریقے سے کوئی لڑکی، کوئی عورت جو ابھی تک پردہ نہیں کر رہی تھی، برقع نہیں لے رہی تھی، وہ اگر لے گی تو اس کا مذاق اڑے گا. لیکن اگر اللہ کے دین کے لیے ہم مذاق برداشت کریں تو آپ کو وہ اجر و ثواب ملے گا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ صبر کیجئے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. حضور پر فقرے تش کیے جاتے تھے. کسی نے مجنون کہا، کسی نے پاگل کہہ دیا، کسی نے شاعر کہہ دیا، کسی نے ساحر کہہ دیا. یہ سب کچھ باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی، جھیلی. تو ہم اگر ان کے امتی ہیں تو ہمیں شریعت کے حکم کے معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ یہ کہ شریعت کے حکم پر عمل پیرا ہونا چاہیے. آخری بات میں صرف یہ اور عرض کر دوں کہ ایک تاریخی ثبوت بھی میں آپ کو پردے کا دیتا ہوں، اس لیے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری تاریخ کوئی نہ ہو، ہمارا تمدن کوئی نہ ہو. ہماری آخر ایک تاریخ ہے، ہمارا تمدن ہے. ہمارے ان اصولوں ہی کی بنیاد پر ہمارا طرز تعمیر بنا. آج بھی ویسٹ میں مورش سٹائل جو ہے، کہ مورش آرکیٹیکچر جو ہے، یہ باقاعدہ جو بھی آپ دنیا میں کتاب اٹھائیں گے آرکیٹیکچر پر اور فن پر، اس میں آپ کو ملے گا کہ یہ مورش جو تھا آرٹ، وہ کیا تھا اور وہ کیا تھے. اسپین میں جو عربوں نے مکانات بنائے، وہ مکان کس طرح کے ہوتے تھے؟ وہ بالکل جو ہمارے ہاں بھی بنے کہ ایک مردانہ علیحدہ ہے، اس کے بعد ڈیوڑی ہے، پھر ڈیوڑی کے اندر جا کے زنانہ ہے، اور وہ زنانہ گھر اس طرح بنتا تھا کہ چاروں طرف تعمیر ہوتی تھی اور درمیان میں صحن ہوتا تھا. اس میں ہوتا تھا اصل پردہ. یہ مغربی جو ہم نے بنگلے بنانے شروع کیے کہ آگے بھی کھلا، پیچھے بھی کھلا، درمیان میں کمرے ہیں، اور ان کمروں کے اندر ظاہر بات ہے کہ وہ مرد اور عورتوں کی آوازیں بھی ایک دوسرے سے اگر کوئی پردہ بھی کرے، اب وہ تو یہ کہ مکس گیدرنگز ہوتی ہیں، اگر وہ نہ ہو تب بھی آوازیں آئیں گی. کوئی نہ کوئی چیز. یہاں تو عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. قرآن مجید میں یہ الفاظ ہے کہ چلو تو اس طرح پاؤں مار کر نہ چلو کہ تم نے اگر کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو اس کی آواز پیدا ہو جائے، اس لیے کہ وہ آواز جیسے ہی آئے گی فوراً مرد کی نگاہ اٹھے گی کہ کون جا رہا ہے. اس چیز ہی کو روکنا مقصود ہے کہ یہی فتنہ ہے سارا. تو عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے. اس اعتبار سے ہمارے گھر وہ ہوتے تھے، اگر کوئی غریب ہوتا تھا اس کا مردانہ نہیں ہے، صرف بیٹھک ہے، لیکن بیٹھک کے ساتھ سے علیحدہ جو ہے وہ ڈیوڑی بنتی تھی. وہاں سے اندر جا کر اندر صحن ہے، صحن کے تینوں طرف جو ہے چاروں طرف بنا ہوئے کمرے بنے ہوئے ہیں تاکہ برابر کے مکان سے نگاہ صحن میں نہیں پڑے گی. اس لیے کہ جو یہ چاروں طرف کی تعمیر ہے اس نے از خود ایک شیڈ فراہم کر دیا ہے. یہ ہمارا طرز تعمیر کیوں وجود میں آیا؟ آخر ہماری یہی تعلیمات تھیں، یہی قرآن اور حدیث اور سنت، اور یہی چیزیں ہمارے تمام ادب میں، ہمارے لٹریچر میں یہ چیزیں اس طریقے سے جو ہے پرمیٹ کرتی چلی گئیں، سرایت کرتی چلی گئی ہیں. تو یہ بھی ایک تاریخی ثبوت ہے کہ ہمارا گھروں کا طرز تعمیر ہندوؤں کا طرز تعمیر بہت مختلف ہے. ہاں ہندوستان میں راجپوتوں کے ہاں چونکہ پردہ تھا، ان کے ہاں غیرت کا معاملہ تھا، اسی طرح کا جیسا کہ یہاں آپ کے ہاں بلوچوں کے اندر اور پٹھانوں میں غیرت کا ایک تصور ہے. ان کے گھر اسی طرز کے ہوتے تھے. ان کے ہاں یہی تھا کہ مردانہ علیحدہ، زنانہ علیحدہ، درمیان میں ڈیوڑی. یہ جو ہمارا طرز تعمیر ہے یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک جزء ہے، اور اس سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ اصل میں وہ کیا تھیں روایات اور ہدایات کہ جن کے نتیجے میں یہ چیزیں ہیں کہ جو عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہوئی ہیں. تو میں اسی گفتگو پر اس وقت جو ہے، اگرچہ موضوع میں ایک بات اور بھی شامل تھی کہ خواتین پر اسلام کی خدمت کا کیا فرائض ہے، تو چند جملوں میں ادا کر دوں. سب سے پہلے تو اگلی نسل کو مسلمان بنا کر اٹھانا. ظاہر بات ہے کہ اسلام اگر آئے گا ہمارے ملک میں تو ایسا کوئی یہاں بڑا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، ایسی کوئی شخصیت تو ہے نہیں کہ 20 برس میں انہوں نے انقلاب برپا کر دیا. ہمارے ہاں آئے گا یہ کئی جنریشنز میں، ایک نسل میں کچھ کام ہوا، اس سے اگلی نسل میں کچھ کام ہوا، اس سے اگلی نسل میں کچھ کام ہوا، تب کہیں جا کر ہم صحیح اور کامل اسلام تک پہنچ پائیں گے. تو اگلی نسل کا سب سے بڑی کسٹوڈین جو ہے وہ عورت ہے. لہذا سب سے بڑا کام جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنی اولاد کی وہ صحیح تربیت، اس میں وہ دینی جذبات. اب میں کیا عرض کروں کہ ہمارے ہاں کی خواتین کی روایات یہ ہے کہ اگر وہ ناپاک ہوتی تھی تو دودھ نہیں پلاتی تھی بچوں کو. روایات یہ ہے، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ صرف 50-60 سال پہلے کی بات ہے. میں اب 53 برس کا ہوں کل، ابھی 53 کا ہوا بھی نہیں ہوں. اور میں نے بچپن میں دیکھے ہوئے ہیں کہ عورتیں ہیں، میری ایک یعنی رشتے کی دادی وہ چکی پیستی تھی، گھر میں خود اپنا آٹا پیس کر وہ گھر والوں کو کھلاتی تھی، اور اس حال میں جو ہے بچہ گود میں ہوتا تھا
اور وہ قرآن بھی پڑھ رہی ہوتی تھی اور چکی بھی چلاتی تھی اور بچہ دودھ بھی پی رہا ہوتا تھا۔ یہ جو ہماری تہذیب اور تمدن کی چیزیں تھیں وہ کہاں گئیں؟ اور ظاہر بات ہے ایسی عورت کے دودھ سے جو احساسات اور جذبات پیدا ہوں گے بچے کے اندر، اس کا کیا آپ تصور نہیں کر سکتے؟ آخر یہ خنزیر کا گوشت کیوں حرام کیا گیا؟ اس کی دلیل یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نہایت بے حیا جانور ہے، تو نہایت بے حیا جانور کا گوشت جو کھائے گا وہ بے حیا ہو جائے گا، اور پورا مغرب جو ہے بے حیا ہو کر رہ گیا ہے، اس لیے کہ اس جانور کے گوشت میں یہ تاثیر ہے۔ تو جو عورت اپنے بچے کو ناپاکی کی حالت میں دودھ نہ پلائے، آپ اندازہ کیجئے جس کو یہ احساس ہو کہ میرے دودھ کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ ناپاکی کی حالت کا میرے بچے کی حلق سے نہ اترے، ان بچوں کے اندر کیا کیفیات ہوں گی، کیا جذبات و احساسات ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگلی نسل کی پوری ذمہ داری ان پر ہے۔ باپ کا حصہ اس میں بہت کم ہے، باپ تو کمائی میں لگا ہوا ہے، صبح سے لے کے شام تک گیا ہوا ہے۔ اگلی نسل کی ذہن کو بنانا، ان کے احساسات اور جذبات کو کسی رخ پر ڈھالنا، یہ اصلاً ماؤں کا کام ہے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت وہ اپنے قریب کے ماحول میں اپنی قریب کی عزیزہ جو خواتین ہوں ان میں دین کی تعلیم کا کام کریں۔ ہمارے ہاں ساری تعلیم کا بچپن کا معاملہ ہوتا تھا کہ گھروں کے اندر بوڑھی عورتوں کے پاس آ کر پورے محلے کی بچیاں قرآن پڑھتی تھی۔ یہ سارا نظام، اور کوئی ان سے کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے۔ یہ کام ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ لہذا اپنے قریب کے ماحول میں دین کی خدمت جو ہے اس کا اس طریقے سے انسان کام کر سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اپنے بھائیوں کو جو محرم ہے، اپنے بھائیوں کو، شوہروں کو، اپنے باپوں کو، ان کو آپ دین کی طرف رغبت دلائیے، انہیں دین کی خدمت کے لیے آمادہ کیجیے۔ جس طرح ہماری جو صحابیات ہیں وہ اپنے لڑکوں کو جس طرح جنگ میں بھیجتی تھی کہ تمہاری پیٹھ کے اوپر کوئی زخم نہ آنے پائے، اور میرے لیے تو اس میں بڑی سعادت ہوگی کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ۔ یہ اگر احساسات جو ہے ان کے ساتھ ماں ایک نوجوان کو بھیج رہی ہے جنگ میں، تو اسے آپ اندازہ کیجیے اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسی طریقے سے آج خواتین یہ کر سکتی ہیں کہ اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، باپوں کو، شوہروں کو وہ آمادہ کریں کہ وہ دین کی خدمت کریں، اور پھر یہ کہ اس میں خاص طور پر جو اپنے حقوق ان پر ہیں ان میں کچھ کمی کریں۔ یہ شکایت نہ ہو کہ صاحب سارا وقت آپ کا نکل جاتا ہے باہر ہی، آپ پہلے دفتر میں رہتے ہیں، پھر اجتماعات میں جاتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں۔ یہ شکایت ہوگی تو وہ اگر کوئی کام کر کے آیا ہے تھکا ماندہ تو طبیعت میں اور اس کے ایک طرح کا بوجھ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر وہاں یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ استقبال ہو، اور جو چیز کے اصل میں گھریلو زندگی کی اصل چاشنی ہے، محبت کی چاشنی، وہ اسے وہاں ملے گی، تو اس کا جو ہے حوصلہ اور پروان چڑھے گا، وہ اور ہمت کے ساتھ دین کا کام کرے گا۔ تو اصل میں دین کے کام میں عورتوں کے حصے لینے کا طریقہ یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ آرگنائز بھی ہوں، اگرچہ گھر کی ذمہ داریوں کی کاسٹ پر نہیں ہونا چاہیے، جو اصل اپنے فرائض ہیں ان کی قیمت پر کوئی تنظیم بنانا عورتوں کی اور کوئی کام کرنا، لیکن یہ کہ اگر کسی عورتوں کے لیے بات ایسی ہے کہ جو اب ان بکھیروں سے نکل چکی ہیں، اولاد جوان ہو گئی، اب وہ تقریباً فارغ ہیں، اور اس میں ان پر اس طرح کی بھی پابندیاں بھی نہیں رہی، پردے وغیرہ کی اتنی شدید پابندیاں نہیں، اگرچہ کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ بھی ساری پابندیاں اپنے اوپر گوارا کریں تو بہتر ہے، لیکن یہ کہ بہرحال فرق ہو جاتا ہے۔ بوڑھی عورت ہے، اگر ادھیڑ عمر کی عورت ہے، اگر اس طرح کی عورتیں جو ہیں وہ منظم ہوں، اور یہ جو مغرب زدہ خواتین ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمان خواتین کے بھی حلقے وجود میں آئیں اور وہ متحرک ہو جائیں، تو یہ بھی یقیناً ایک کرنے کا کام ہے۔ لیکن یہ کہ جوان بچیوں کا گھروں سے نکلنا اس کام کے لیے، اس میں فتنہ زیادہ ہے بنسبت اس فائدے کے کہ جو ہمارے پیش نظر ہے۔ اسی طریقے سے گھر کو اگر آپ نے اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو اگر نقصان پہنچایا اور دین کا کام کیا تو یہ بھی میرے نزدیک گھاٹے کا سودا ہے۔ البتہ یہ کہ ایسی خواتین جن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حالات سازگار کر دیے ہوں، وہ اگر اس طرح کے کام بھی کریں تو اس وقت کی ضرورت ہے کہ ان بیگمات کا جو ہے منہ توڑ جواب دیا جائے، اور اس میں یقیناً جو خواتین جو پارٹ پلے کر سکتی ہے وہ مرد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بات یہ ہو جائے گی کہ یہ تو وہی مردوں کی اور عورتوں کی کشمکش ہے، لیکن جب عورتیں میدان میں آئیں گی کہ ہمیں تو وہی چیز مطلوب ہے کہ جو اللہ نے دی ہے اور اللہ کے رسول نے دی ہے، تو یقیناً ان کی اس بات کے اندر وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔